الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے ایام اور ان دنوں کے اندر حج کے متعلق بات چیت عام طور پر ہوتی ہے۔ سوچا کہ ایک خاص موضوع کے اوپر بات چیت کروں اور پھر اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات بھی ساتھ میں دیتا رہوں۔ لیکن بہت اہم موضوع کہ جس کی طرف بہت سارے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبۃ الوداع۔ وداع کہتے ہیں الوداع کہنا، آخری گڈ بائی کہنا، فیئر ویل کہنا۔ جب انسان رخصت ہو رہا ہے تو آخری جو ملاقاتیں ہوتی ہیں یا آخری جو باتیں ہوتی ہیں ان کو وداعی کلمات، وداعی ملاقاتیں وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجۃ الوداع، آخری حج جو آپ فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر مخلوق کے جو عام لوگ تھے ان کے ساتھ یہ جنرل آخری ملاقات ہوگی، اور پھر اس کے بعد واپس مدینہ تشریف لائیں گے اور اس کے بعد بیمار ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو اس حج کو حجۃ الوداع، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی اشارات کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ یہ آخری ملاقات ہوگی مسلمانوں کے ساتھ اس صورت کے اندر، اتنے بڑے مجمع کے ساتھ اور اتنی بڑی تعداد کے ساتھ ملاقات ہونا، اور اس انداز کے اندر کہ سب لوگ وہاں حاضر ہوں اور ہر شخص آپ کی بات خود بذات خود سن رہا ہو، یہ اس ہی موقع کے اوپر ہوگا۔ اس کے بعد اس طرح کا دوبارہ زندگی کے اندر موقع نہیں ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو وہاں جمع کیا۔ حج کے دوران حج کا اہم فریضہ ہے عرفہ، ایک میدان ہے، اور اس کے اندر حاجی 9 ذی الحجہ کو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو وہاں رہتے ہیں پورا دن۔ ظہر کے وقت سے لے کر، یعنی جو ہی زوال شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک حاجی وہاں رہتے ہیں۔ مختلف موسم کے لحاظ سے یہ وقت کبھی لمبا ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے۔ سردی کے دنوں کے اندر یہ وقت تھوڑا ہو جاتا ہے اور گرمی کے دنوں کے اندر یہ وقت لمبا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ نے حج کیا، حجۃ الوداع، تو وہ سن عیسوی کے لحاظ سے
عیسوی کے لحاظ سے 632 تھی، مارچ کا مہینہ چل رہا تھا، اور 9 ذی الحجہ تقریباً 6 مارچ، اور عرفہ کا دن اس دن یہ جمعہ کا دن تھا، فرائیڈے کا دن تھا، اور اسلامی تاریخ کے لحاظ سے 9 ذی الحجہ تھی اور 10ویں ہجری تھی۔ ہجری جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف لے آئے تو اس کے 10ویں سال کے اندر تھے۔ تو یہ پوری تاریخ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمیں یہ تمام کی تمام تاریخیں ہمیں پتہ ہو۔ باقی تو انسان کو اپنی پیدائش کی تاریخ، اولاد کی پیدائش کی تاریخیں، ان کے برتھ ڈے کب ہیں وہ سب پتہ ہوتی ہیں، فلاں شخص کس دن فوت ہوا تھا وہ تمام ہمیں پتہ ہوتی ہیں، اس ملک کے اندر کب آئے تھے، فلاں کام کس وقت کیا تھا، گریجویشن میری کس وقت ہوئی تھی، حفظ کس سال مکمل ہوا تھا، یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں اور محفوظ ہوتی ہیں، لیکن اہم واقعات اس طرح جو اسلامی نقطۂ نظر سے بہت ہی اہم ہیں، ان کی تاریخیں بعض اوقات ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حج فرمایا تو یہ مارچ کے مہینے 632، اب 2019 چل رہا ہے، 2019 چل رہا ہے، جولائی کا مہینہ 2019 چل رہا ہے، تو یہ 2019 سے پیچھے جاؤ تو 632 632 عیسوی کے اندر مارچ کے مہینے کے اندر 6 تاریخ تھی، جمعہ کا دن، اور اگر اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو 9 ذی الحجہ تھی، جمعہ کا دن تھا، اور 10ویں ہجری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان کے اندر پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا وقت گزارا، اور پھر وقت گزارتے ہوئے سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا وقت دعا کے اندر اور عبادت کے اندر گزارا، اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب بھی دی کہ اس موقع کے اوپر جو دعائیں آپ کرتے ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے جتنے بھی حاجی حضرات اب حج پر جا رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کے حج کو قبول فرمائے، آپ کے حج کو، عمروں کو آسان فرماوے۔ تو حج کے دوران جو اہم سے اہم موقع وہ آپ کا عرفہ کا موقع ہے، اور انشاءاللہ وقت اگر ملا تو یہ بھی عرض کروں گا کہ کون سی دعائیں جو ہیں بہترین انداز کے اندر انسان کو پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کی بڑی ہی تعریف فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت تمہاری دعائیں جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں، اور وہاں جا کر عبادت ہی عبادت کرنا ہے، اور یہ واحد دن ہے، وہ واحد دن ہے، ایک پہلا دن ہے کہ جس کے اندر آپ عصر کی نماز کو جلدی پڑھ سکتے ہیں ظہر کی نماز کے ساتھ۔ آف کورس اس کے جو شرائط ہیں کہ امام وقت کے ساتھ ہو وغیرہ وغیرہ ہو، لیکن وہ عصر اس لیے آپ جلدی پڑھ سکتے ہیں کہ ظہر ہی کے وقت کے اندر ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، عصر کی نماز بھی پڑھ لی، تاکہ اب سے لے کر مغرب کی نماز تک جتنا بھی وقت ہے اس میں آپ کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، اس وقت آپ اپنے آپ دعاؤں کے اندر، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر آپ مشغول رہیں۔ تو حضرات و خواتین سے میری درخواست ہے کہ اس عرفہ کے دن کو آپ ضائع نہ کرنا۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو اس کے اندر بڑی ہی دعا لمبی فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ظہر سے لے کر مغرب تک تقریباً 5.5 6 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، تقریباً 6 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اور اس وقفے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسٹ آف دا ٹائم، اکثر وقت، یہ 6 گھنٹے کے وقفے کے اکثر وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ دعا کے اندر مشغول تھے۔ صحابہ اکرام آ کر مسئلہ جو پوچھتے، مسئلہ بتلا دیتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دعا کے اندر مشغول ہو جاتے۔ تو اس دن کو آپ کبھی ضائع نہ کریں،
اس دن سے آپ خوب فائدہ اٹھائیں، جتنے ہو سکے دعائیں کرتے رہیں۔ ایک دعا کو اگر بار بار مانگنا چاہتے ہیں بار بار مانگتے رہیں، تھوڑی دیر کے بعد اگر تھک جائیں تو ریسٹ کرنے کے بعد دوبارہ، اگر دعا آپ کی تمام ختم ہو گئی پھر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ خطبۃ الوداع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول جو وقت تھا وہ دعا کے اندر آپ مشغول رہے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبہ کا مطلب بیان فرمایا، اور وہاں انداز یہ سمجھو کہ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کا پورا مجمع تھا وہاں۔ 124,000 صحابہ. All you could see is a huge sea of heads of people. وہاں ایک آپ کو سمندر نظر آ رہا تھا لوگوں کے سروں کا۔ وہاں جدھر سے نظر، جدھر دیکھو ادھر نظر، جدھر دیکھو تو نظر آپ کو سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ اور اس خطبے کو پورا خطبہ جو ہے ابو داؤد شریف کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پورے خطبے کو ذکر کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی صحیح کتابوں کے اندر بعض احادیث منتخب جو حصے ہیں وہ ذکر کیا ہے، لیکن ابو داؤد شریف کے اندر اس کا اکثر حصہ خطبے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارکہ کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اونٹنی مبارکہ تھی اور اس کا نام بھی رکھا ہوا تھا قصوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانور ہوا کرتے تھے تو پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ اونٹنی تھی اس کا نام قصوہ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اور اوپر آپ کا ایک کجاوا بنا ہوا تھا، اور ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین قریب کھڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، دوسرے بھی صحابہ تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعاؤں وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو اس وقت متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف، اور جدھر دیکھو یہ انسان سوچ لے 1,000 آدمی ہو تو کتنی دور تک، 2,000 آدمی ہو تو کتنے، 10,000 آدمی اگر ارد گرد ہوں تو بڑی چیز ہے جی، اور 10,000 کے بعد اگر 50,000 آدمی ہو جائے تو کتنی بڑا ایک پورا مجمع ہوتا ہے، 50,000۔ تو بھائی یہ تو 50,000 نہیں لاکھ بلکہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے اندازہ لگایا تھا اس دن۔ ان کی یہاں ایک خاص طریقہ تھا اندازہ لگانے کے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اتنے بڑے تعداد، اگر ہم اتنا اسکوائر فٹ کر لیں یا اتنا ایکر تو اس کے اندر 100 آدمی آ جاتے ہیں، یا اس میں 1,000 آدمی آ جاتے ہیں، اس میں 1,000 آدمی آ جاتے ہیں، اتنی تعداد میں 1,000 آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح انداز کرتے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جتنا بھی پورا مجمع جو بھرا ہوا ہے 124,000 تقریباً 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا خطبہ دیا، اپنا بیان، اور سب سے پہلے شروع کیا اللہ کی حمد فرمائی، اللہ کی تعریف کی، اور اپنے اوپر درود پڑھا، اور اس کے بعد سب سے پہلی چیز فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی روایت فی یومی ھذا۔ فرمایا اے لوگو سن لو، تمہارے خون جو ہیں، مطلب تمہاری جانیں، خون سے مراد جانیں ہیں۔ فرمایا ان دماءکم، تمہاری جو جانیں ہیں وہ محترم ہیں، نمبر 1، و اموالکم، اور تمہاری مال اور جائیداد جس انداز کے اندر بھی ہو، فرمایا وہ تمہاری محترم ہے، و اعراضکم، اور تمہاری عزت جو ہے یہ محترم ہے۔ اور ان تینوں چیزوں کو بغیر کسی حق کے
بغیر کسی حق کے ان کو لینا اور ان پر زیادتی کرنا حرام، حرام ہے۔ کسی کے اوپر، کسی کی جان کے اوپر، کسی کی جان کے اوپر زیادتی کرنا کسی صورت کے اندر فرمایا حرام ہے۔ وَأَمْوَالَكُمْ، کسی کے مال کو بغیر حق کے لینا، ظلماً لینا حرام ہے۔ وَأَعْرَاضَكُمْ، کسی کی عزت کو ختم کرنا، بے عزتی کرنا، یہ حرام ہے۔ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کا دن جتنا محترم ہے، آج کا دن یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، حج کا موسم تھا، محترم مقام عرفہ مقام تھا، یعنی احترام کے اوپر احترام کے اوپر احترام۔ تو فرمایا یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ حج کے ایام بہت ہی محترم ایام ہے، اور پھر ان میں اور زیادہ احترام عرفہ کا دن ہے آج، اور پھر اس سے بھی اور زیادہ یہ مقام جو ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ عرفہ کی جگہ ہے، اور پھر آج جمعہ کا دن ہے۔ فی بلدکم، آپ دیکھو کہ کتنے محترم شہر کے اندر آپ ہیں، فرمایا یہ محترم، احترام کے اوپر احترام کے اوپر احترام۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، کسی نے قسم کھائی، اس کے اوپر قسم کھائی، اس کے اوپر سونے کے اوپر سہاگا کے اوپر سونے کے اوپر سہاگا۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی نظر کے اندر محترم ہے، کہ یہ محترم شہر ہے، محترم موقع ہے، احترام والے دن ہے، عرفہ کا دن ہے، تو فرمایا اسی طرح یہ سمجھ لو کہ یہ ایک شخص کی جان جو ہے وہ محترم ہے، ایک شخص کا مال جو ہے وہ محترم ہے، اور اس کی عزت وہ محترم ہے۔ ان تینوں میں سے کسی کے اوپر ناحق زیادتی کرنا، کسی کی آپ نے جان لے لی یا اس کی جان کو زخمی کیا یا اس کی جان کو دکھایا، فرمایا یہ حرام ہے، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کے مال کو چاہے وہ تھوڑا سا ہی کتنا ہو، فرمایا کسی کے مال کو سلب کرنا، غصب کرنا، چوری کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ وہ تمام مال محترم ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کسی کی عزت، ہاں کسی کی عزت کے اوپر کبھی کبھی غلط بات نہیں کہنا، تہمت کبھی نہیں لگانا، کسی کے پسے پشت اس کی بات نہیں کرنا، کسی کے بارے میں غلط عیبیں مت لگانا، فرمایا غیبت کرنا، چغلی کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، یہ تمام۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، اے لوگو تم سب کے مال، تمہاری جان، تمہاری عزت و آبرو یہ محترم ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہی کی عزت محترم ہے یا مسلمان ہی کا محترم مال ہے، نہیں نہیں، فرمایا لوگوں کا مال یہ محترم ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے اس کا یہ مال مسلمان کا ہو چاہے غیر مسلم کا ہو، عزت چاہے مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، فرمایا ہر ایک کی عزت محترم ہے، ہر ایک کا مال اس کے احترام کرنا ضروری ہے، اور ہر ایک کی جان کا عزت احترام کرنا بے حد ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، تقریباً 1440 سال ہو گئے ہیں، یہ ہمیں نصیحت اپنے آخری خطبۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، وفی روایت اتقوا اللہ فی النساء وفی ما ملکت ایمانکم، فرمایا کہ عورتوں کے حق کے اندر اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس زمانے کے اندر کہ جس زمانے کے اندر عام دستور اور اس سے پہلے جو رسومات تھی وہ یہ تھی کہ عورتوں کے اوپر زیادتی کیا کرتے تھے، ان کے اوپر سختی کیا کرتے تھے، وہ مال کی مالکہ نہیں بن سکتی تھی، وہ وراثت کے اندر ان کو حصہ نہیں ملا کرتا تھا، یہ اس جاہلیت کے رسوم تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی بات نہیں ہے،
فرمائے اسلام نے عورتوں کو حق دیا ہے، عورت آپ کی بہن ہوگی، آپ کی بیوی ہوگی، آپ کی ماں ہوگی، آپ کی بیٹی ہوگی، آپ کی بھانجی بھتیجی ہوگی۔ فرمایا کسی نہ کسی صورت کے اندر وہ آپ کی کسی نہ کسی صورت کے اندر آپ کے ساتھ تعلق ہے، اور ہر ایک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رکھا ہے۔ ماں کے حقوق اپنی اولاد کے اوپر، اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو ان کے حقوق ہیں، وہ آپ کی بیوی ہے اس کے اپنے حقوق ہیں، آپ کی بہن ہے اس کے حقوق ہیں، آپ کی خالہ ہے اس کے حقوق ہیں، آپ کی پھوپھی ہے اس کے حقوق ہیں، آپ کی بانجی بتیجی ہے اس کے حقوق ہیں۔ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق پورے انداز کے اندر دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں، نصیحتوں میں سے فرمایا یہ عورتیں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے حق کو پورے انداز کے اندر پہنچاتے رہنا۔ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہم خطبے کے اندر عورتوں کے حقوق کے بارے میں خوب یاد دہانی کرائی۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے سے عورتوں کے حقوق کے اوپر زور دیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسلمان عورتوں کو حق نہیں دیتے، عورتوں کے اوپر سختی کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں، مردوں کے حقوق کے بارے میں پوری تفصیل بتلائی ہے۔ 2 باتیں بتلائی۔ تیسری فرمایا کہ یہ جو جاہلیت کے رسوم ہے، اسی خطبے کے دوران تیسری نصیحت فرمایا یہ جو جاہلیت کے رسوم ہے، ان رسوم کو ختم کر دو۔ آج میں اپنے پاؤں کے نیچے ان تمام رسومات کو رگڑ دیتا ہوں، اور من جملہ ان رسومات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر جنرل یہ بتلا دیا کہ جاہلیت کے رسوم۔ لیکن آپ سے عرض کرتا جاؤں کہ جاہلیت فرمایا کہ من لطم الخدود، کہ جو اپنے کاکوں کو، ان کوکوں کو، اپنے کو مارتا ہے، جس وقت وہ کسی مردوں کو، ان کی یہاں کوئی میت ہو جاتے ہیں تو میت کا اعلان کرتے ہوئے یا میت کے اوپر اپنی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بعض لوگ اپنی من لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود، کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں اور جو اپنے منہ کو تھپیڑے مارتے ہیں اور زور سے چیختے چلاتے ہیں۔ کوئی ان کی یہاں فوت کی ہو جاتی ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ مجھے اس کے اوپر بڑی خفگی ہوئی ہے، تو وہ لوگوں کو چیخ کر کہ تو کہاں چلا گیا، تیری جگہ پر میں چلا جاتا یا میں چلی جاتی، تمہیں کیوں اتنا جلدی لے گیا ہے، وغیرہ غلط باتیں کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو جاہلیت کے رسوم ہے، فرمایا ان کو اپنے پاؤں کے نیچے، یہ گناہ ہے کہ اس طرح زور سے چیخیں مارنا اور اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، یا اپنے منہ کو اس طرح چپیڑے مارنا اور تھپڑ مارنا اور اس طرح زور سے واہ ویلا کرنا۔ فرمایا یہ جاہلیت کے رسوم ہے، اس طرح کرنا گناہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کو رونا آئے یا اس کا دل خفا ہو تو وہ آہستہ سے روئے، یا اگر زور سے آوازیں کوئی بے ساختہ نکل جائیں، لیکن یہ جو خواہ بعض عورتیں خاصتاً، ناراض نہ ہونا، لیکن حقیقت آپ سے عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے ان کی یہاں میت ہوتا ہے، میت کو دیکھتے ہی وہ خواہ زور سے چلاتے ہیں، 2 منٹ کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب دوسرے ان کے رشتہ دار آئے تو ان کے دیکھتے ہی 2-3 مرتبہ زور سے چلائے، آوازیں نکالی اور واویلا کیا اور لوگوں کو دکھایا، 1 منٹ کے بعد ٹھیک ہو گئے، پھر ایک دوسروں کے ساتھ گپیں لگا لی، ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ فرمایا یہ قسم کا ڈھونگ ہوتا ہے، یہ فراڈ ہوتا ہے، یہ دوست لوگوں کو بتلانے کے لیے ہوتا ہے کہ میں بہت خفا ہوں، مجھے بہت خفگی ہوئی ہے، پھر ٹھیک ٹھاک اس کے ساتھ غیبتیں کر رہے ہیں، اس کی باتیں کر رہے ہیں، موسم کی باتیں، کپڑوں کی باتیں، ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ اب دوسری کوئی عورت اندر آئی تو خواہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر زور سے، وہ عورت بھی زور سے چلاتی ہے، یہ بھی چلاتی ہے، آوازیں نکالتی ہیں، پرانے دن یاد کرتی ہیں، ہم اس طرح کرتے تھے، تو کیوں چلا گیا، تو نے ہم کو چھوڑ دیا، وغیرہ۔ اور پھر
1 منٹ کے بعد آرام سے بیٹھ جاتی ہیں اور گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ جاہلیت کے رسوم ہے، یہ گناہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو جاہلیت کے رسوم ہیں ان کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رگڑ دیتا ہوں، ان کو چھوڑ دو۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد پھر واپس آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبۃ الوداع کے اندر اور کون سی نصیحت کی ہے۔ فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔